جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیم۔ یہ ہمارے تھرڈ چیپٹر کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے، اور سیکنڈ لاسٹ تو نہیں، تقریباً ہمارا یہ پہلے صحت تھا اور اب تعلیم ہے۔ میں پڑھتی ہوں۔ علم نبیوں کی میراث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نصیحت فرمائی کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم حلال اور حرام میں تمیز سکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وحشت کی حالت میں انس پیدا کرتا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، تنگ دستی میں دستگیری کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، قائد، رہنما اور امام پیدا کرتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی رائے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ انہی تعلیمات کی روشنی میں بھی حکومت پاکستان تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے۔ ٹھیک ہے، اس چھوٹے سے پیراگراف میں آپ نے کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی اس میں کہ ہمارے مذہب، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی تو اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ بھی اقرا، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی نصیحت فرمائی کہ تعلیم حاصل کرو، کیونکہ تعلیم کے بہت فوائد ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، اور انہی کی روشنی میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے یہ اپنے شہریوں کو تعلیم کی سہولیات جو ہے فراہم کرتی ہے۔ تعلیم کے فیض سے انسان اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، اس کی بدولت اس کی فطری صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور اس میں انسانیت کا جوہر بدرجہ ادم مجھ پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم کے بغیر معاشی، معاشرتی اور ثقافتی ترقی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ جمہوری نظام کی کامیابی کا سارا دار و مدار ریاست کے شہریوں کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ اگر شہری فرض شناس ہوں، ووٹ کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ اور اس کے ٹھیک استعمال سے واقف ہوں، حکمرانوں پر کڑی نظر رکھنے والے ہوں، ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے والے ہوں اور اپنے حقوق کے شعور سے پوری طرح بہرہور ہوں، تو جمہوری نظام کہتے ہیں پوری کامیابی سے چلے گا۔ لہٰذا ریاست جو ہے وہ ہر لحاظ سے ترقی کرے گی۔ شہریوں میں یہ ساری خوبیاں مناسب تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہیں، تو پاکستان بھی اپنی ایسی ہی مناسب تعلیم کے لیے کوششیں جاری رکھتا ہے۔ اس پورے پیراگراف میں آپ نے پیچھے جو میں نے مختصر سا بتا دیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، جمہوری نظام ہے یہاں پر، اور جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اکثریت کی رائے جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے، تو اکثریت اگر پڑھی لکھی ہوگی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگی تو ان لوگوں کو سمجھ بوجھ ہوگی کہ ان کے لیے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اگر ووٹ کے بھی وہ اپنے صحیح استعمال سے آگاہ ہوں گے، اس کے صحیح جو استعمال جو ہے کریں گے، تو پھر ظاہر ہے حکمران بھی جو ہیں وہ اچھے منتخب ہو کر آئیں گے، اور اگر ان پڑھ لوگ ہوں گے وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے حکمران بھی جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ ملک کو صحیح بنیادوں پر استوار کر سکیں گے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کی کامیابی کی بنیاد اسی پہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو عام کیا جائے اور لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ اس کا ڈھانچہ یا سٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے، کہتے ہیں بنیادی طور پر پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو ہم 3 مراحل میں، سب سے پہلے دیکھو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے نا جو پرائمری لیول پر، پرائمری تعلیم دیکھے جماعت اول سے پنجم تک ہے، 5ویں تک۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر بھی پرائمری تعلیم قائم کی جائے تاکہ لوگوں کو یکساں تعلیم کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اس کے اوپر دیکھو 5 سے آگے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، یہ مرحلہ 6 سے 12ویں جماعت تک شمار کیا جاتا ہے۔ ثانوی حصہ 6 سے میٹرک تک چلتا ہے۔ اعلیٰ ثانوی
11ویں اور 12ویں جماعت پر ہوتا ہے. 6ٹھی اور 8ویں تک مڈل اور 9ویں 10ویں کی جماعتوں کو میٹرک تک کی تعلیم کا نام دیا جاتا ہے. اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہے، یعنی وہ 11ویں اور 12ویں جو ہے اس میں آرٹس، سائنس اور کامرس کی تعلیم ہوتی ہے. ثانوی تعلیم میں یعنی یہ جو 5ویں سے 6ٹھی سے شروع ہوتی ہے، 6ٹھی سے 10ویں، 5ویں اور 8ویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے امتحانات کو بورڈز کے انڈر ہر شہر کا الگ بورڈ قائم کیا گیا، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایف اے کی تعلیم ہوگی، تو پھر آگے بی اے سے آن ورڈ پھر یونیورسٹی کی تعلیم ہے. اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیز قائم ہیں. یونیورسٹیز کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم. یونیورسٹی تعلیم کی اعلیٰ اقسام میں کئی اقسام ہیں. یونیورسٹی کی تعلیم میں یہ تعلیم بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، اب تو بی ایس بھی ہے نا، بی ایس ہے، ایم ایس ہے، وہ بھی ایڈ ہو گیا اس میں. پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو متعلقہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے. جیسے ٹیکنیکل ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک اور کالجز ہیں. اسی طرح کامرس کالج ہے، کامرس کی اگر کوئی تعلیم لینا چاہتا ہے تو کامرس کالج ہے. میڈیکل کی تعلیم کے لیے میڈیکل کالجنگ ہے. انجینئرنگ کے شعبے ہیں، پھر جو یو ای ٹی اس طرح سے نا انجینئرنگ کے کالجز قائم ہیں. اس طرح کامرس، زراعت اور دیگر، زراعت دیکھیں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، زرعی کالج، زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے لیے کالج یونیورسٹیاں قائم ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ ایجوکیشن جو ہے تعلیم، اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں کہ ایک تو رسمی تعلیم ہوتی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر دیکھیں یہ پاکستان میں ہمارے ہاں پرائمری، ثانوی، اعلیٰ ثانوی، یونیورسٹی سطح پر عام روایتی تعلیم ہے. اس تعلیم کا سب سے اعلیٰ درجہ ایم اے اور ایم ایس سی، یہ سادہ تعلیم ہے نا، کہ اگر کوئی عام جس نے پاس کرنا ہے جی میرے پاس ڈگری ہو تو وہ پھر یہ ہے کہ میٹرک، ایف اے، بی اے، سمپل، ایم اے، ایم ایس سی ہو جائے. اس کا اہتمام اسکولوں، کالجوں، پوسٹ گریجویٹ کالج، یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے. اب ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کی تعلیم کی سہولت بھی موجود ہے. آگے جی خاص پھر یہ آ جاتی ہیں تعلیم، جیسے طبی ڈاکٹریٹ ہے، انجینئرنگ ہے، پھر زراعت کا شعبہ ہے تو اس کے لیے، اور یہ دیکھیں لائر اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو یہ خاص ہوتے ہیں. وہ ایک عام تھی اور یہ خاص ہے. طبی تعلیم کہ 1947 میں پاکستان میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج وہ واحد تھا جو تعلیم کے بعد پاکستان کے حصے میں ہے، جو تقسیم کے بعد، یہ تعلیم انہوں نے غلط لکھا لفظ، تقسیم کے بعد پاکستان کی تقسیم، ہندوستان سے پاکستان علیحدہ ہوا تھا 1947 میں، تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں آیا. پاکستان کے چاروں صوبوں کے بڑے بڑے شہروں میں نجی اور سرکاری میڈیکل کالج قائم کیے گئے. انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے انہوں نے کہا فنی ماہرین اور انجینئر تیار کرنے کے لیے ٹیکنیکل انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹیز موجود ہیں. ایگریکلچر کی تعلیم کے لیے کہتے ہیں پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے تو لہٰذا اس کی زراعت آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. زراعت میں انقلابی تبدیلیاں لانے اور زراعت پر تحقیقات کرنے کے لیے پاکستان ایگریکلچرل کونسل قائم کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہر صوبے میں کہتے ہیں زرعی کالج یونیورسٹیز بھی قائم کی گئی ہیں. قانون کی بھی خاص تعلیم کے لیے الگ ہیں انسٹیٹیوٹس. پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد میں قانون کی تعلیم کے لیے لاء کالج بنائے گئے ہیں. نجی سطح پر لاء کالجوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. نداروں میں اسلامی قانون کی تعلیم کا بھی خاص طور پہ یہ جو ہماری فقہ کے ہیں نا، حدیث، فقہ، قرآن و سنت، اجماع، قیاس، ان کے بھی مختلف ادارے قائم ہیں. پاکستان کی وفاقی شرعی کورٹ کے لیے اسلامی ماہرین قانون کی ضرورت ہے جو یہ ادارے مہیا کریں. پھر تجارتی تعلیم میں کامرس کا بھی ہے کہ ملک بھر میں کامرس کالج، کمرشل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کا جال بچھایا گیا ہے. ملک میں کئی یونیورسٹیاں بھی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگریاں عطا کر رہی ہیں. لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز جس کو کہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی ہے، کراچی میں آغا خان یونیورسٹی ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے تجارت کی اعلیٰ تعلیم دے رہی ہے. نجی سطح پر دیگر ادارے بھی قائم کر رہے ہیں. پھر جو بچے کمپیوٹر میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ایجوکیشن ہے، کہ کمپیوٹر جدید زمانے کی چونکہ پیداوار ہے، کمپیوٹر کے ذریعے ہر قسم کا ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے. اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ اور دفتر نہیں جہاں کمپیوٹر رائج نہ ہو، استعمال نہ ہوتا ہو.
حکومت پاکستان کمپیوٹر کی اہمیت کے پیش نظر کمپیوٹر کی تعلیم پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ تعلیم برائے اساتذہ بھی ہے جی، کہ اساتذہ کے لیے جب تک ٹریننگ اور تربیت کا بندوبست نہ کیا جائے وہ بچوں کی تربیت اور تدریس کے قابل نہیں ہو سکتے یا پراپر طریقے پر نہیں دے پاتے۔ پاکستان میں اس مقصد کے لیے ایجوکیشن کالج اور یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، تعلیم بالغاں بھی ہے، یہی نہیں کہ بچوں کی، لڑکیوں کی یا لڑکوں کی ہے، تعلیم بالغاں بھی، ایڈلٹ ایجوکیشن، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ اکنامک سروے آف پاکستان میں 2013-14 کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں پاکستان کی شرح خواندگی 60% تھی۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ان پڑھ اور ناخواندہ ہیں۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ تعلیم بالغاں کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں حکومتی اور غیر حکومتی ادارے NGOs بھی مل کر کام کر رہے ہیں۔ پھر ڈسٹنس لرننگ ہے آپ کی، اوپن پنجاب، یہ اوپن یونیورسٹی ہے، جیسے فاصلاتی تعلیم کہتے ہیں جس کو نا، فاصلاتی تعلیم کہتے ہیں گھر بیٹھے آپ دور بیٹھے آپ جو ہے اپنی ایجوکیشن حاصل کریں۔ فاصلاتی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں پیپلز اوپن یونیورسٹی ہے، جس کا نام بعد میں بدل کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا۔ یہ یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کے ذیلی علاقائی دفاتر قائم کیے گئے ہیں جہاں طلباء گھر بیٹھے میٹرک سے MA اور پھر PhD کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرز پر قائم دیگر یونیورسٹیاں بھی سائنس، آرٹس، کمپیوٹر، دیگر مضامین کی تعلیم فراہم کر رہی ہیں۔ پھر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن بھی ہے جی ہمارا، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ گیمز کا نام روشن کرتے ہیں بچے ہماری اس طرح کی ایجوکیشن حاصل کر کے۔ افراد کی صحت کو برقرار رکھنے اور طلباء کو جسمانی طور پر چاق و چوبند رکھنے کے لیے صحت اور جسمانی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ صحت اور جسمانی تعلیم کے لیے ملک بھر میں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں قائم ہیں جہاں مقررہ نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے بعد اساتذہ اسکولوں اور کالجوں میں صحت اور جسمانی تعلیم کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ پھر جی اسپیشل پرسنز کے لیے بھی ایجوکیشن، یہ دیکھیں جو مطلب کسی طرح سے یہ دیکھیں نابینا، گونگے، بہرے اور دیگر تمام مخصوص افراد شامل ہیں، ان کی ترقی کے لیے بھی مخصوص ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت نے مخصوص بچوں کی تعلیم اور بحالی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے، یعنی الاٹ کی ہے، اور سرکاری اداروں اور ملازمتوں میں کوٹا بھی ہے کہ اگر آپ ایڈمیشن لینے کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی 2% کوٹا جو ہے، مطلب اس میں بچے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں جو ڈسیبل ہیں یا کسی وجہ سے معذور ہیں۔ اسلامی تعلیم بھی جی ہے، اسلامی تعلیم کے لیے بھی پاکستان میں وہ کہتے ہیں BA BSc تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دینی تعلیم کے مدارس اور یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں جو زیادہ تر نجی شعبے چلاتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے بتا تو دیا رسم کون سی ہمارے ہاں اقسام ہیں تعلیم کی، لیکن اب انہوں نے بتایا کہ مسائل بھی ہیں ہمارے، پھر مسائل کے بعد وہ حل بھی بتائیں گے۔ تو مسائل دیکھ لیتے ہیں جی۔ معاشی زبوں حالی ہے، اکنامک ڈیکے ہے، ہماری جو معاشی حالت ہوتی ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی نا۔ ملک کے معاشی زبوں حالی سے تعلیم کا شعبہ بھی متاثر ہے۔ ہمارے ہاں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اشیاء کی گرانی اور معاشی تنگ دستی نے والدین کو جس طرح سے پریشان کر رکھا ہے، طلباء کا متاثر ہونا بھی فطری عمل ہے۔ تعلیمی اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں۔ کتابوں اور دیگر تعلیمی سامان کی گرانی نے، مطلب ان کی ایکسپینسز جو ہیں، انہوں نے والدین کو اور طلباء کو پریشان کر رکھا ہے۔ غریب والدین جو ہے معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، جس سے خواندگی کی شرح میں اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر کہتے ہیں آپ کی ملک کی حکومت، اس جو سیاسی نظام ہے ہمارا، وہ اگر سٹیبل ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوسرے شعبے بھی پراپر کام کر سکیں گے، لیکن اگر ڈس ایبلٹی ہو، ملک میں انتشار ہو، تعلیمی مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارا ملک بدقسمتی سے دیکھیں شدید سیاسی بحرانوں میں مبتلا رہا ہے۔ ان بحرانوں کی سنگینی نے بارہا ملک کے آزاد وجود کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔ سیاستدان سیاسی عدم استحکام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلباء کو اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں۔ طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں اور سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر جہاں دیگر محکمے عدم توجہی کا شکار ہے، وہاں تعلیم کا شعبہ بھی پھر متاثر ہو جاتا ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں جی آبادی بھی بہت بڑھ رہی ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے سچویشن۔ فنی اور سائنسی تعلیم کی کمی بہت ہے کہ مغربی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے سائنسی اور فنی تعلیم میں، بہت آگے ہے، اس نے فنی اور سائنسی تعلیم کی اہمیت کو بہت پہلے محسوس کر لیا، اس لیے آج کل وہ سمندروں کی گہرائی پر غالب ہیں، چاند کی سطح پر بھی تسلط ان کا قبضہ ہے۔ پاکستان جیسے مشرقی ممالک نے اس تعلیم کی طرف بہت کم توجہ دی اور اسی وجہ سے تعلیمی میدان میں پسماندگی ہے، غربت و افلاس بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے علوم سے بھی نئی نسل جو ہے وہ بہرہ ور نہیں ہے۔ پھر پیشہ ورانہ تعلیم کہتے ہیں کہ بہت کم ہے، لوگ کیسے اپنا گزارا کریں، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے ہائی کریں کہ ان کو پروفیشن جو ان کی تعلیم ہے وہ نہیں دی جا رہی، جو ادارے قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت بہت کم ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، پاکستان پیشہ ورانہ تعلیمی میدان میں بھی اپنی استعداد کے مطابق کما کا مختلف کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن حالات یہ ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق افرادی قوت فراہم کرنے میں مین پاور جس کو کہتے ہیں ناکافی ہیں۔ تجارتی، زرعی اور کمپیوٹر کی تعلیم کے ادارے بہت محدود ہیں۔ جہاں جہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ یہ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ملکی ترقی کی رفتار کو سست کرتی ہے۔ لٹریسی بہت زیادہ ہے، ناخواندگی کہتے ہیں کہ جی علم ترقی کا زینہ ہوتی ہے۔ قدیم اور جدید تہذیبوں نے علم ہی کی بدولت عروج حاصل کیا۔ مختلف اقوام کی برتری عالموں اور دانشوروں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ صنعت و حرفت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو یا دیگر شعبے ہوں، تو جہاں پر ناخواندگی ہوگی وہاں پسماندگی ہی ہوگی۔ اس جہالت نے بے روزگاری، منشیات، غربت، فرقہ واریت، آلودگی اور افراط آبادی کو مزید ہوا دی۔ اس مسئلے نے جمہوریت اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا فقدان ہے جی، لوگوں کو ہائر ایجوکیشن بہت کم ملتی ہے۔ جدید دور وہ کہتے ہیں مہارت کا دور ہے، لیکن جس ملک نے بھی اس دور میں عروج حاصل کیا اس نے اعلیٰ تعلیم میں مہارت کو اپنانے کی کوشش کی۔ پی ایچ ڈی افراد کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت پاکستان کو اس شعبے میں خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ پھر طلباء میں دیکھیں بے روزگاری اور بے چینی بہت ہے کہ پاکستان میں لاکھوں افراد بے روزگاری کا شکار ہے، روزگار کے مواقع بہت محدود ہیں۔ طلباء جب عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں اپنی تعلیم کے مطابق اس طرح کا جو ہے جابس نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں ان میں بے چینی بہت بڑھتی ہے اور وہ پھر اپنے لیے ان کے لیے بھی اور فیملی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ غیر منظم تعلیمی پالیسیاں، ان آرگنائزڈ پالیسیز، ہماری تعلیمی پالیسیاں ہمیشہ انتشار کا شکار رہیں۔ ایک مخصوص طبقے کی سوچ کو پورے ملک پر مسلط کیا جاتا ہے۔ کسی نے بھی ملکی ضروریات کے مطابق تعلیم کو منظم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی، صنعتوں کے لیے ماہرین نہیں ملتے، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ملک ہمارا، ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی بہت کم ہے، آٹو موبائل، ٹیلی کمیونیکیشن، بجلی، ٹرانسپورٹ اور ڈیفنس جیسی صنعتوں کے فروغ کے لیے تعلیم میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ عملی تحقیق جو عملی حقیقی ترقی کے لیے ناگزیر ہوتی ہے، اس کا کالجوں اور یونیورسٹی میں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ پھر متضاد کانٹراڈکٹری ایجوکیشن سسٹم، اردو میڈیم میں اور پڑھایا جاتا ہے سلیبس، انگلش میڈیم میں، اور پاکستان میں نظام تعلیم میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے جس نے تعلیمی مسئلے کی شکل اختیار کر لی۔ تعلیمی ادارے تین قسم کے ہوتے ہیں، کہ انگریزی اسکول اور کالج جس میں HCN، کانوینٹ اسکول جیسے ادارے شامل ہیں جو صرف جاگیرداروں اور وڈیروں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے عام اسکول اور کالجز جہاں متوسط طبقے کے لوگوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ تیسری قسم کی دینی مدارس کی ہے جو محتاج اور غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تعلیمی ادارے اپنے اپنے طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مختلف نصابوں سے تعلیم دیتے ہیں۔ ان متضاد تعلیمی اداروں نے یکجہتی اور سالمیت کو داغدار کر دیا اور معاشرہ طبقاتی کشمکش کا شکار ہے کہ کہتے سلیبس ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آگے انہوں نے حل بھی بتائے ہیں، ٹھیک ہے حل بھی پڑھ لیتے ہیں پھر آگے۔ اچھا نہیں، اینڈ ہو گیا ہمارا چیپٹر، شکر اللہ۔ یہ دیکھیں جی حل کیا انہوں نے بتایا جی ہمارے مسائل کا تعلیم کے، کہ حکومت پاکستان آبادی کے مسئلے کو کنٹرول کرے،
پھر یہ جو شعبے ہیں فنی سائنسی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے، ان کے لیے مزید اسکول کالج یونیورسٹیاں قائم کریں۔ پھر جہالت اور ناخواندگی کے شرح کو کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ روایتی تعلیمی ادارے جیسے عام جو تعلیمی ادارے جہاں پر یہ پیشہ ورانہ نہیں یا مخصوص کوئی جیسے انجینئرنگ ہے ڈاکٹریٹ کی، کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی سادہ تعلیم جو لوگ ایف اے بی اے اور ایم اے کرنا چاہتے ہیں سادہ، تو ان کے لیے اور مزید کھولے جائیں ادارے۔ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ پھر کہتے ہیں مختلف صنعتی ادارے قائم کیے جائیں تاکہ طلباء کا اضطراب کم ہو، تعلیمی میدانوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں، معاشرے کا اخلاق بلند ہو۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ ہمارا چیپٹر جو تھا سیکنڈ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اب آگے ہے ایکسرسائز، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اپنا فورتھ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، کوشش کرو کہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پڑھو گے تو بہت آسانی رہے گی آپ کو۔ میں کسی وقت نا آپ کو ایک جو ہے اب یہ ہمارا فورتھ چیپٹر سے چلے اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہی میں آپ کو نا کچھ امپورٹنٹ کوسچنز بھی بتا دوں گی جو ہم نے پیچھے 3 چیپٹرز پڑھے ہیں، 2 چیپٹرز پڑھے ہیں، ہاں شاید 2 چیپٹرز پڑھے کہ 3 پڑھے، تو ان میں جتنے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں گی تاکہ آپ وہی زیادہ اچھے طریقے سے کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ باقی جو ٹاپکس ہیں ان کو نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ بعض اوقات جو امپورٹنٹ بتاتے ہیں وہ نہیں آتے اور جو ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے